اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و امن والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین امام النبیین سید العالمین حتیب الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم دوستوں، بزرگوں، ذی وقار ساتھیوں، عشاقان مصطفیٰ، اہل اسلام، اہل سنت و جماعت، آج کا یہ سالانہ خوبصورت پروگرام بسلسلہ جشن عید میلاد النبی پر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہے، اور اس محفل مبارکہ کے اندر علاقہ بھر سے آپ کی جانی پہچانی شخصیات، دینی مذہبی قائدین اور سماجی رہنما تشریف فرما ہیں۔ میرے بعد میرے والد گرامی حضور مناظر اسلام آپ خطاب فرمائیں گے، اور خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم صاحب چشتی زیدہ اقبالہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب رضوی بلہ اللہ تعالیٰ الی صفات الکمال آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور آپ کی جامع مسجد کے خطیب اور اس محفل کے نقیب حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد البہیر صاحب قادری مجدی زیدہ شرفہ آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ولولہ انگیز خطیب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف صاحب رضوی آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور بہت سارے علماء تشریف فرما ہیں۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر میں سب کی بارگاہ میں سلام مسنون اور تحیات پیش کرتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک علماء کا اعزاز کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ اور میں ایک شعر پڑھوں گا، اس سے پھر آگے تقریر سٹارٹ کر دیں گے۔ سچی بات یہ ہے کہ ناز خوانا نے شیریں لسان تشریف فرمایا، آپ کے قلوب و اذہان کو مستفید فرما رہے تھے اور منور کر رہے تھے نبی پاک کے ذکر سے۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہ بزم میں ہے، جام جم نہیں ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے۔ جس کا ذکر ہو اس میں فرق، اور جب ذکر ایک کا ہو رہا ہے تو جو مرضی جیسے مرضی ذکر کرے، بات اسی کی کرنی ہے۔ جب اس کی بات ہو رہی ہے پھر کوئی چھوٹا بڑا نہیں، مقام فوراً بدل جائے گا اس کی وجہ سے جس کا ذکر ہوگا۔ اس لیے سب، اور میں اب بہت خوش ہوتا ہوں ادھر آ کے، میں کراچی تک تقریریں کی، میں نے دیکھا کوئی اتحاد نہیں، لیکن مرالی والا میں یہ اعزاز ہے کہ سارے علماء ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، بڑا کرم نوازی ہے۔ اور خطیب پاکستان تشریف فرمائے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد عثمان صاحب، بڑی محبت فرماتے ہیں۔ تو یہ اعزاز ہے آپ کو کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ نغمے عطا فرمائے جو اتحاد ہے، وگرنہ ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کو اتحاد دے، کوشش اسی میں رہتے ہیں، لیکن آپ کی مشبت کی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ جہاں پہ اتنے علماء تشریف فرما ہوں، ایک مسند عالم اگر قبرستان سے گزر جائے نا، گزر جائے صرف گزر جائے، اللہ 40 دن تک وہاں گناہگاروں سے جن پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے نا، ان سے وہ عذاب اٹھا لیتا ہے 40 دن تک۔ تو آپ کو مبارک ہو، اس محفل کو بھی، اس مسجد کو بھی، اس علاقے کو بھی، جہاں پہ اتنے علماء بیٹھے ہو، وہاں پہ کتنی رحمتوں کا نزول ہے۔ اس کی خود رقم نہیں ملتا ہے، بالکل سادی سی بات ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی کو کم کریں۔ تو علماء تشریف فرمائے ہیں، تو ہم جو ذکر کرتے ہیں مصطفیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، علماء کہتے ہیں کہ جہاں پہ کملی والے کا ذکر ہونا، وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
تھوڑی سی آواز کھولیں، وہاں پہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کبھی کبھی صرف نزول نہیں ہوتا، رحمت للعالمین خود بھی تشریف لے آئے۔ علماء آتے رہیں گے، مہمان آتے رہیں گے، آپ میری طرف توجہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تقریر ہی بھول جاؤں، تو آپ میری طرف توجہ کریں، زور سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکی کی آمد، جشن عید میلاد النبی، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، نبی کا میلاد ہوتا رہے گا، پتی بھول بھول یا رسول یا رسول بھول بھول یا رسول یا رسول۔ جہاں پہ نبی پاک کا ذکر ہونا، وہاں پہ صرف رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھی رحمت للعالمین خود بھی آتی ہے۔ شاعر ہیں ہاتھ کار دی انہوں نے، طاہر کریمی صاحب، آپ نے شعر لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں میرے تحیر کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں، میرے تحیر کی محفلوں میں حضور تشریف لا رہے ہیں، اور بدل بدل کر لباس نوری، بدل بدل کر لباس نوری، ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں، بدل بدل کر لباس نوری، ہزاروں جلوے دکھا رہے ہیں، اور حد کر دیا فرمانے نے جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے، جہاں بھی ذکر حضور ہوگا وہاں وہ حاضر ضرور ہوں گے، اور ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، اور سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ پاک کی حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور طبرانی کی معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومالہ والناس اجمعین۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب تک تم اپنی جان، اپنے مال، اپنے کاروبار، ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو محبت آپ کر رہے ہیں، اسی لیے ادھر موجود ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے نا، شرط، نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر آپ کو کوئی نجاست ہے تو اس کے لیے غسل ہے، مطلب یہ کہ طہارت ضروری ہے۔ اگر آپ بے وضو ہیں، وضو نہیں کیا ہوگا، آپ پوری کی پوری نماز صحیح ادا کریں، آپ کی نماز نہیں ہوگی، تکبیر اولا کے ساتھ میں شریک ہو جائے پھر بھی نہیں ہوگی، سنی عالم کے پیچھے پڑھ لے تب بھی نہیں ہوگی، دوسروں کے پیچھے تو ویسے نہیں نہ ہوتی، سنی عالم کے پیچھے پڑھ لے تب بھی نہیں ہوگی۔ تو علامہ علی بن قاری سلطان بڑے 10ویں ہجری کے محدث ہیں، آپ فرماتے ہیں جس طرح امام نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس طرح ایمان کے لیے محبت رسول شرط ہے۔ ایمان محبت ہوگی تو ایمان ہوگا، محبت نہیں ہوگی تو ایمان نہیں ہوگا۔ ایمان زور سے بولے، ایمان نہیں ہوگا۔ ادھر ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اگر ایمان مشروط کیا جائے اس شرط پہ کہ محبت رسول اللہ کی ہو،
تو یہ بات تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے کہ جس کے نہ ہونے سے ایمان نہ رہتا ہو. تو آپ نے یہ بات کیوں کر دی؟ یہ کیوں موقوف کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ ان کی محبت ضروری ہے؟ میں نے کہا ہم کرتے تو نہ ہوتا، ہم کرتے تو نہ ہوتا، علماء کرتے تب بھی نہ ہوتا. میں اس بارے میں یہ کہوں گا امام مسلم کرتے تب بھی نہ ہوتا، امام بخاری کرتے تب بھی نہ ہوتا. لیکن اس مقام پہ ایک خاص بات یہ ہے کہ حضور بھی یہ شرط طے کرتے محبت والی تب ہو جاتا مگر اتنا لطف نہ آتا. تو جو ہے ایمان شرط اگر محبت رسول خود رسول اللہ رکھتے تو یہ ہو جاتا مشروع، لیکن اتنا لطف نہ آتا. لیکن محبت رسول کی شرط یہ نبی پاک نے بھی نہیں ٹھہرائی بلکہ خود خدا نے ٹھہرائی کہ جب تک تم ہر چیز سے بڑھ کر میرے نبی کو نہیں چاہو گے تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. نبی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرائی، اللہ تعالیٰ نے یہ ٹھہرائی ہے. آپ تو جو کر رہے ہیں میں سورۃ مجادلہ سے پڑھ رہا ہوں 28ویں پارے سے. اللہ فرماتا ہے مومنوں میں سے تمہیں کوئی ایک مومن ایسا نظر نہیں آئے گا جو تیرے اور میرے دشمن کو اپنا دوست رکھتا ہو. اگر یہ تقریر مشکل لگ رہی ہے تو میں پنجابی میں سٹارٹ کر دیتا ہوں، لیکن توجہ کریں گے لطف بہت آئے، توجہ کی ضرورت ہے. مومنوں میں سے تمہیں کوئی ایک مومن ایسا نظر نہیں آئے گا جو تیرے اور میرے دشمن کو اپنا دوست رکھتا ہو. یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمن ہو نہ جانا، بلکہ یہ کہہ رہا ہے دشمنوں سے دوستی بھی نہ رکھنا، دشمنوں سے دوستی بھی نہ رکھنا. آج کل ایک مراسی مولوی ہے علامہ ناصر مدنی، وہ یہ کہہ رہا تھا، میں پڑھ رہا دیکھ رہا تو اس کی تقریر کو کہہ رہا تھا قادیانی جو ہے وہ بڑے قابل تحسین ہیں، ہم ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور اس کے بعد یہ کہ وہ جو قادیانیوں کا سربراہ ہے وہ بڑا قابل تحسین ہے. میں کیا ڈاک زبان کتیا ڈاک کے بولو ذرا سبحان اللہ. میں کیا ڈاک قرآن نہیں پڑھیا منہ کا چپ چھٹے آئی کبھی ہیٹھا کر کے قرآن نہیں پڑھے. اللہ کی پیا فرماتا ہے پچھلے جتنے بندے نے نہ کوئی ایمانت رکھ کے کسی زبان میں کیا کتاب کیا میں کیا منہ چپ چھٹے آئی کبھی قرآن پڑھی ہیٹھا منہ کر کے تصویرہ اخبارہ کی بیٹھے نو یہ نہ منہ چکی ہوتے ایڈی بھی داڑھی توتا منہ چکے. میں کیا ہیٹھا کر اوے ہیٹھا کر کتیا ہیٹھا کر. کیوں منہ اتا چاہیا غور نہیں ہوتے کرتے فرمایا غور ہوتے. اللہ کی پیار ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دشمن ہو نہ جانا. یہ نہیں کہہ رہا، وہ تو پہلے کہہ چکا لا تقولوا رائنا وقالوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمن ہو نہ جانا، کہتا ہے دشمنوں سے دوستی بھی نہ رکھنا. آنو وہ آباؤ ہو بابناؤ، بھائی ہو تو بیٹا ہو تو اس سے بھی نہ رکھنا. او احوان ہو بھائی ہو تو اس سے بھی نہ رکھنا. او عشیرت ہو قبیلہ ہو تو اس سے بھی نہ رکھنا. یا اللہ سب کو چھوڑ دیا تو پھر جائے کہاں؟ فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. میں اس کے دل پہ ایمان لکھ دوں گا کہ یہ ہے سچا مومن جو رسول جو دوست بھی صرف اس کو رکھتا ہے جو میرے محبوب کا دوست ہے، جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں، چاہے اس کا سگا باپ بھی کیوں. میں نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے دل پہ ایمان لکھ دوں گا. علماء تشریف فرمائے کسی چیز کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا ہے نا تو اسے قاتبہ سے بیان کرتا ہے.
جیسے کتبہ میں نے تم پہ روزے لکھ دی، فرض نہیں، اس نے یہ نہیں کہا فرض کر دی، لکھ دیے۔ ادھر بھی یہ کہہ رہا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ میں نے تمہارے دل پہ ایمان لکھ دیا کہ زمانے کی تحریریں مٹ سکتی ہیں، چاہے پتھر یا لوہے سے تحریر کری گئی ہو، لیکن جس کے دل پہ اللہ ایمان لکھ دے، زمانہ دے رو زبر ہو جائے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ لکھ دے اس کو اللہ مٹا نہیں سکتا۔ یا اللہ یہ تو بات ہو گئی، اب والدین کو بھی چھوڑ دیا تمہارے رسول کے لیے، بھائی بہن بھی چھوٹ گئے، قبیلے والے بھی چھوٹ گئے، اب تو ہم کمزور ہو گئے۔ فرمایا نہ، تو کمزور کب پڑا ہے؟ ایدہم بروح منہ، میں نے جبریل کو اتنا طاقتور کیوں بنایا ہے؟ تو کمزور کب پڑا؟ کیوں اتنا طاقتور بنایا ہے؟ اسے میں تمہارے کندھے سے کندھے جوڑ کے کھڑا کر، اسے تمہارے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا کر۔ کہ اللہ یہ تو بات ہو گئی، تمہارے لیے سب کو چھوڑ دیا، مومن بھی ہو گئے، تم نے لکھ بھی دیا، اب یہ بتا کہ اس کو تم رسول اللہ کی پارٹی کہے گا یا اپنی پارٹی کہے گا؟ یہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تیرے رسول کے ہو گئے، اس کو تو رسول اللہ کی پارٹی کہے گا یا اپنی پارٹی کہے گا؟ اللہ فرماتا ہے اولئک حزبی کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی؟ ارے یہ خبر تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ جدا کہاں ہے؟ ہم تو ہے ہی ساتھ ساتھ۔ یا اللہ یہ بھی بات ہو گئی، لطف آ رہا ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ زور سے کہیں ادھر میں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے آپ کو۔ یا اللہ یہ بھی بات ہو گئی، اسی لیے تو رسول اللہ نے بتایا کہ اگر تم میری وجہ سے مجھ سے محبت نہیں نہ کرتے تو اس وجہ سے محبت کر لو کہ میں اس اللہ کا محبوب ہوں۔ مجھے یہ لگتا ہے یہ بات ہمیں نہیں، رسول اللہ نے ہمیں یہ بات نہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم تو رسول اللہ کو ان کی وجہ سے بھی چاہتے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو ان کی اپنی ذات کی وجہ سے بھی پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ بات یوں سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو، ہم تو رسول اللہ کو ان کی وجہ سے چاہتے ہیں، لیکن جو اللہ ان کو چاہتا ہے وہ کس وجہ سے چاہتا ہے؟ اللہ جو ان کو چاہتا ہے وہ کس وجہ سے چاہتا ہے؟ ہم ان سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں بخش دے رسول اللہ کے واسطے، ہمیں بخش دے موسیٰ کلیم اللہ کے واسطے، ہمیں بخش دے عیسیٰ روح اللہ کے واسطے، ہمیں بخش دے صحابہ کرام کے واسطے، ہمیں بخش دے آل رسول کے واسطے۔ لیکن یہ تو ہو گیا سب کچھ فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، جو تو ان کو چاہتا ہے وہ کس کے واسطے؟ اللہ سے پوچھ رہا ہوں، یہ پوچھنا پچھانا آپ کے لیے اٹھا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ جو تو ان کو چاہتا ہے وہ کس کے واسطے؟ کوئی آتا ہے ایک بندہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ چوم لیتا ہے، کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تواڈے واسطے نہیں، یہ اودے واسطے جڑیاں تسی تقریراں کرتے۔ کوئی آئے آ کے علامہ قاری اکرم صاحب کے قدم چوم لے، کیوں؟ اس لیے قاری صاحب تواڈے واسطے نہیں، اودے واسطے، جس دے دین تے خادم ہو، میرے کوئی آ کے ہاتھ چوم لے، اس لیے ڈاکٹر صاحب تواڈے واسطے نہیں، تسی تقریر کرتے ہو اس واسطے۔ اوے ہم حشر کو بخشے جائیں گے ان کے واسطے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم کس لیے، میں یہ بتاؤں گا تو نے جو ان کو چاہا وہ کس کے واسطے۔ ہم تو کہ فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، فلاں کے واسطے، تو تو نے جو ان کو چاہا وہ کس کے واسطے؟ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کوئی اور سبب نہیں بنا،
اب ادھر یہ بات ہے تو نے تو چاہو اس کے واسطے، کلام کے واسطے، کلام کے واسطے، اللہ کہہ رہا ہے کوئی اور سبب نہیں، محبوب تیرے واسطے تو خود سبب ہے۔ علماء کو توجہ چاہوں گا کہ کچھ بعض لوگ اس کو مرکزی نقطہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں وارفانہ کو یا ذکر، اصل نقطہ ہے لاپا، تیرے واسطے، تو سبب ہے، خود تو، یہ ہے وہ بات۔ علماء لکھتے ہیں اس میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حقیقت محمدیہ سے محبت ہو، ذات مطلق کو حقیقت محمدیہ سے محبت ہو گئی۔ تو اس مقام کو ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ میں صرف ایک اشارہ کروں گا۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں، علامہ عبد الوحید صاحب بڑی خوبصورت انداز میں بیان کر رہے تھے نا کہ بات یہ کہ کچھ لوگ بشر کہتے ہیں، میں صرف ایک اشارہ کروں گا، حقیقت تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، وہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ ایک اشارہ بخاری شریف میں یہ موجود ہے، پہلی وحی جب لے کے آئے نا جبریل امین تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اقرا، پڑھ۔ نبی پاک فرماتے ہیں مانا بیکاری، میں نہیں پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا۔ اب یہ بات ہے، کچھ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، آپ نے زور لگایا، اس میں یہ بات موجود ہے بخاری شریف کے اندر، جبریل امین نے ایسے دونوں ہاتھوں پکڑ کے نا کبھی کر دیا، اخذنی فغتن، پینچا، دبایا، مطلب یہ تھا کہ آپ توجہ کریں رسول اللہ کو، کہ توجہ کریں۔ روحانیوں کا انداز ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی طریقے سے توجہ دلاتے ہیں، کبھی ہاتھ پکڑ کے کھینچتے ہیں، کبھی آنکھوں سے توجہ دلاتے ہیں۔ لیکن ادھر ایک دیوبندیوں کا صدر المدرس ہے، اس نے لکھا کہ اصل میں جبریل امین حضور کو توجہ دلا رہے تھے، لیکن ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ توجہ لینے والے کو توجہ دینے والے سے مرتبے میں بڑا ہونا چاہیے۔ یوں ہی تو نہیں نا کسی پہ توجہ دلاتے پھرے۔ تو 3 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانا بیکاری، میں نہیں پڑھوں گا۔ اور کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں، یہ ترجمہ نہیں ہے اس کا، فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں مفعول کی جگہ، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پڑھنے والا نہیں، میں نہیں پڑھوں گا۔ کیوں کہ پہلا بھی جڑا مکے چھڑ کے اتنے آیا وہاں کچھ پڑھنا ہی نہ پیا، مکہ چھوڑ کے جو اس حلوت میں آیا ہوں کچھ پڑھ ہی رہا ہوں تاکہ کوئی محل بھی نہ ہو سکے۔ جبریل امین نے پھر دوسری دفعہ ایسے دبایا، تیسری دفعہ دبایا، اور حدیث کے لفظ ہے دباتے ہوئے جبریل امین کے پسینے چھوٹے۔ اور کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ تکلیف حضور کو ہی تھی، لیکن علامہ احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تکلیف حضور کو ہوتی تو آپ پہلی دفعہ ہی پڑھنے لگتے۔ کیوں کہ جبریل امین کی طاقت کوئی معمولی بات ہے، ان کے مشرق سے مغرب تک 600 پر ہے، اور طاقت کا یہ عالم ہے کہ اگر ایک پر زمین پہ رکھے تو زمین کو الٹ کے رکھ دے۔ اللہ نے فرمایا جبریل دیکھنا دشمنوں کو طاقت دکھاتے ہو، آج میرے حبیب کو دکھا دے، آج میرے حبیب کو دکھا دے۔ قندیل عدیل عدیل علم کی قندیل، عدیل صاحب علم کی قندیل، علم کی قندیل۔ یہ آپ ہو رہا ہے ادھر مہماز القصائی علماء نے ایک بندے تھے، تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا جبریل امین کے بھی نوریوں کو بھی پسینے نکل جاتے ہیں؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اگر صرف بشر ہو نا سامنے تب نوریوں کے پسینے نہیں نکلتے، تب نوریوں کے پسینے نہیں نکلتے، لیکن اگر سامنے وہ ہو جو پورے عالم بشریت کی جان ہو اور سارے عالم نورانیت کی اصل ہو، پھر سید الملائکہ کے پسینے چھوڑتے ہیں۔ حضرت کے ساتھ جبریل امین سے ہم ان کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی راستہ تو مل لینا پڑے گا نا، راستہ تو لینا پڑے گا نا۔ جبریل امین کے بھی پسینے نکل گئے، تو جبریل امین پتہ ہے آپ کا بھی قول ہے، آپ نے جب نبی پاک کو دیکھا نا آپ فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها، قلبت مشارق الارض و مغاربها، میں نے زمین و آسمان کو سارے کو چھان بین کیا، صرف
فرشوا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اور امام حسن فرماتے ہیں اللہ اللہ چاہے کونین جلالت تیری. اللہ 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 چاہے کونین جلالت تیری. ارے فرش و عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. یہ اب پتہ چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اونچی درجے کے. تو میں اب ادھر ہی تقریر ختم کرنا چاہوں گا کیونکہ میرے کو کچھ شوق نہیں لمبی تقریریں کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. میرے ساتھ دور سے لاہور سے تشریف لے کے آئے دوست اور رحیم یار ہاں سے عثمان بٹ صاحب بھی تشریف لائے. بڑی محبت ہے ان سب کی. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. جس نے عید میلاد النبی سرکار کی آمد سردار بہت ہی خوبصورت انداز سے اپنے مواضع اسنا سے والی محفوظ ہم کو منور فرما رہے تھے. صاحبزادہ علی طارق چشتی صاحب چند منٹ کی حاضری کے لیے میں ملتمس ہوں. صاحبزادہ احمد رضا تشریف لاتے ہیں. آقا کی بارگاہ میں گناہ کی تقریب فرماتے ہیں. محبت سے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم. خوش نصیبات سو
مدنی بولے جدو بھائی بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدو بول میٹھے میٹھے سونے بولے جدو راز کن دے سی امید بولے جدو راز کن دے سی امید بولے جدو کئی کتاباں پڑھے ویکھدے رہ گئے جا کے پڑھیا پرانا نبی عرش تے انبیاء سب کھڑے ویکھدے رہ گئے. ماشاء اللہ. یہ مائک سیدھا کریں صاحب تھوڑا سا یہ مائک سیدھا کریں. ماشاء اللہ. بلا تقریر میں دعوت خطاب کے لیے ملتمس ہوں. اس سے پہلے بارے دیگر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں استاد العلماء عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد اکرم چشتی نعیمی صاحب. آپ کا عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد ریاض رضوی صاحب آپ کا اور آپ کے ساتھ ساتھ مقرر ذیشان واعظ مشرحان خطیب نقطہ دار حضرت علامہ مولانا قاری محمد عابد صدیقی صاحب